السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم جو کہ تاریخ ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 16۔ یہ تم نے کیا کیا ایمن؟ مائرا کی ماما نے بے حد تعصب سے روتی ہوئی ایمن کو دیکھا۔ معاملہ بلکہ سب کچھ کھل کر ان کے سامنے آ گیا تھا۔ مرد کے دل میں شک ڈالنے کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ وہ چپ بیٹھی پریشانی سے دونوں ہاتھوں کو مسل رہی تھی، اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی۔ بمشکل ایمن کے آنسو تھمے۔ ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ تو پہلے ہی تمہاری طرف متوجہ تھا۔ کیا منگنی اس بات کا ثبوت نہ تھی؟ اس کے سامنے سب کے سامنے عفان نے تمہیں اپنا بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ خاندان، برادری، مائرا کی پھپھو کتنے بھی ہو، کرتے کرتے 10 باتیں دیکھی اور سوچی جاتی ہیں۔ کیوں خاندان سے باہر ایک انجان لڑکی کو منتخب کرنا، جبکہ ان کے اپنے خاندان میں ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور خوبصورت بر موجود ہو؟ یہ سب یوں ہی ہو گیا۔ عفان کو کہاں کہاں اور کس کس محاذ پر نہیں لڑنا پڑا۔ میں نے مائرا سے کہا کہ یہ سب مت بتائے، کہیں تم اپنے آپ کو اس خاندان میں انچاہی نہ تصور کرو۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ بدگمان تو وہ ازل سے ہر کسی سے تھی۔ بمشکل خود پر قابو پایا اور آسانیت سے پوچھنے لگی۔ عفان کی والدہ کے کسی بھی طرز عمل سے ایسا لگا کہ ٹھیک ہے کہ اس کے گھر والے آمادہ نہیں تھے۔ جب انہوں نے تمہیں اپنایا تو پوری فراخ دلی اور خلوص کے ساتھ اپنایا ہے۔ مجھے انہوں نے کبھی اہمیت نہیں دی، ایمن نے احتجاج کیا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو چکی تھی، خاموشی سے ایک طرف بیٹھی انہیں سن رہی تھی۔ اہمیت کو تم کن معنوں میں لیتی ہو ایمن بی بی؟ زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں جہاں ہر 5 منٹ بعد ہی کوئی سین چل رہا ہو، جہاں ہیرو ہیروئن پارکوں میں گھومتے رومانٹک ڈائلاگ بول رہے ہوں یا پھر چاندنی رات جا کر محبت کا ثبوت دیتے ہوں۔ کم عمر ہو، نادان ہو، مگر اتنا تو سمجھ سکتی ہو کہ زندگی فلم نہیں۔ ذہن میں طاہر محمود کی مخمور نگاہیں اور والہانہ انداز جھلکنے لگا۔ ان کی باتیں ابھی جاری تھیں۔ تو معاشرہ اسے کن معنوں میں دیکھے گا؟ رضوان اور اس کی آپس میں بات ہوتی ہے، مگر میں نے کبھی مائرا کو اس کے ساتھ باہر جانے کی اجازت نہیں دی۔ مائرا نے بھی کبھی میری حکم عدولی نہیں کی۔ یہ کب کہا کہ میں عفان کے ساتھ باہر جانا چاہتی ہوں؟ ایمن نے آہستگی سے کہا، مگر اس نے کبھی میرے ساتھ ڈھنگ سے بات نہیں کی۔ تم اسے ڈھنگ سے بات کرو گی، لیکن تمہیں بھی تو اس کا انداز پہچاننا چاہیے۔ یہ چھیڑ چھاڑ، یہ شرارت، اور وہ نادان سمجھتا ہے۔ مائرا کی ماما نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ عقل والی ہوتی تو یہ سب کرتی۔ عفان کے ساتھ تم نے اپنے راستے میں خود ہی کانٹے بوئے ہیں۔ خیر، تم نے تو نادانی کی، اور تمہاری بری عادت یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں میں جلدی آ جاتی ہو۔ مگر وہ کیسا خیر خواہ ہے جو تمہیں الٹے سیدھے مشورے دے رہا ہے؟ وہ آئندہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ تم ہو کے بے وقوفوں کی طرح اس کی باتوں میں آئی چلی جا رہی ہو، اور اس پر مصر ہو کہ تمہیں عقل مند بھی سمجھا جائے۔ مائرا کی ماما ضبط کرتے کرتے بھی کچھ بے قابو سی ہو گئی تھی۔ طاہر بھائی کو کچھ نہ کہیں، انہوں نے میرا کبھی برا نہیں چاہا۔ میں تو پڑھنے پر بھی آمادہ نہ تھی، یہ تو طاہر بھائی نے مجھے کالج میں ایڈمیشن لینے پر آمادہ کیا۔ انہوں نے ہی سمجھایا کہ مجھے حوصلے کے ساتھ جینا ہے، اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، ورنہ میں تو مہر نساء کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر رہ جاتی۔ ہتھیلیوں سے چہرہ صاف کرتے کرتے ایمن تیز تیز بول گئی تھی۔ مائرا کی ماما کو خاصی ناگواری لگی، تبھی بولی تو لہجے میں گہرا طنز تھا۔ ہاں، اس نے تمہارا کبھی برا نہیں چاہا، اور اب تو کچھ زیادہ ہی بھلا چاہنے لگا ہے کہ اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے۔ نہ تم ابھی اتنی بڑی ہوئی ہو اور نہ سمجھدار، تمہارے والدین تم سے بہتر سوچ سکتے ہیں۔ اب تم اچھی اور سمجھدار لڑکیوں کی طرح بیہیو کرو۔ کیا کروں؟ ان سے ملنا چھوڑ دوں؟ ایمن نے کسی قدر تلخی سے کہا۔ اسے افسوس ہوا کہ گھبرا کر وہ سب کچھ خواہ مخواہ ہی مائرا کی ماما سے کہہ گئی تھی۔ نہیں، لیکن اپنے گھر والوں کی اجازت سے ملو۔ آپ جانتی ہیں وہ لوگ ان کے خلاف ہیں۔ اب بات دوسری ہے، ان کے آپس میں لاغ اختلاف ہوں، اب رشتہ داری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں نہیں روکیں گے۔ تم اپنے والد سے بات کرو۔ آپ سمجھتی نہیں ہیں ایمن، تم نہیں سمجھ رہی، تم خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہو۔ وہ آنکھیں دوبارہ سے بھر آئی تھیں، تب انہوں نے بامشکل اپنا لہجہ نرم کیا۔ ایمی بیٹی، وہ جانتی ہیں۔ بیٹی، میں جانتی ہوں تم ان رشتوں کے لیے بہت ترسی ہو، مگر ہر چیز اعتدال میں ہی اچھی لگتی ہے۔ طاہر محمود کے تعلقات میں بھی اعتدال لاؤ، کچھ فاصلہ رکھو۔ عفان کے سامنے بار بار اس کا تذکرہ مت کرو، وہ متوجہ تو کیا خاک ہوگا، ہاں تم سے دور ضرور ہو جائے گا۔ میری باتوں پر غور کرنا۔ وہ اسے رسانیت سے سمجھاتی رہی۔ ایمن غور سے سنتی رہی، مگر وہ یقین سے نہ کہہ سکی کہ اس نے کس بات کو صرف سنا ہی ہے۔
انہوں نے یہ ضرور سوچا کہ وہ معاملے کو ایمن کے گھر والوں کے سامنے ضرور لائیں گی۔ مائرہ کی ماما نے اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ مہرنسا گمسم سے تھی۔ ایمن کے نانا؟ طاہر محمود، ایمن کا کزن؟ وہ یہ کون سی کہانی سنا رہی تھی؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بری طرح الجھ گئی۔ وہ کچھ اور تفصیل میں گئیں۔ بہت ہی عجیب بات بتائی ہے آپ نے۔ ایمن نے آج تک اس کا ذکر نہیں کیا۔ وہ سمجھتی ہے کہ آپ لوگ اسے اس کے نانا سے نہیں ملنے دیں گے۔ وقار الحسن کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ جہاں تک میری بات ہے تو میں کون ہوتی ہوں اسے روکنے والی؟ آپ تھوڑی سی معاملہ فہمی سے کام لیں، اپنے ہسبینڈ سے اس مسئلے پر بات کریں۔ میں سمجھتی ہوں ابھی تو کچھ نہیں ہوا، بات بھی معمولی ہے، مگر رائی ہی سے پہاڑ بنتا ہے۔ مجھے ایمن سے ایسی امید نہیں تھی۔ وہ تو شاید کچھ نہ بتاتی، لیکن اس دن میں نے عفان اور اس کی باتیں سن لی تھیں۔ وہ مزید نہ جانے کہاں تک جاتی۔ وقار بھائی سے کہیں کہ وہ ایمن کو یہ کانفیڈنس دیں کہ وہ ننیال جا سکتی ہے، ان سے مل سکتی ہے۔ اس مسئلے کو کسی طرح ہینڈل کریں۔ مسئلے کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ مہرنسا کے لبوں پر تنزیہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ایمن کے ننیالی عزیزوں تک محدود کیا ہے۔ وہ صرف وہاں تک محدود نہیں، مائرہ کی ماما کی نظریں تو وہاں تک نہیں جا سکتی تھی۔ انہوں نے دانستہ چشم پوشی کی تھی۔ مہرنسا سمجھ نہ سکی۔ مائرہ کی پھپھو کا خیال ہے کہ ایگزامز کے فوراً بعد کی تاریخ رکھ لی جائے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کو کہہ دوں، شاید وہ آپ کو خود سے فون کرنے والی ہیں۔ تھوڑا سا وقت ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ بات یہیں ختم ہو جائے۔ آپ کی فراخ دلی کی قائل ہو گئی ہوں، مہرنسا نے کہا۔ اس کی سسرالی رشتہ دار چاہتی تو اس واقعے کو دوسرا رنگ بھی دے سکتی تھی۔ انہوں نے گہری سانس بھری۔ میرا اور ایمن کا ناطہ اس سے بھی پرانا ہے۔ اس سے بھی پہلے آپ یہاں نہیں تھی۔ میں اسے اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ محبتوں کو ترسے ہوئے دل ڈھارس سے ہی پگھل جاتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ خدا سے دعا کریں کہ وہ عزت سے اپنے گھر کی ہو جائے۔ دعا تو دل سے ہوتی ہے، اور میں بھی بیٹیوں والی ہوں، مہرنسا نے رسانیت سے کہا۔ عفان کو بھی میں سمجھاؤں گی وہ ایمن کے ساتھ اپنا رویہ بدلے۔ کیا رد عمل تھا؟ مہرنسا نے پوچھا۔ اچھا بھلا لڑکا ہے، تنگ ذہن کا نہیں ہے، مگر ایمن نے یہ سب کچھ دانستہ کیا ہے۔ مرد تھوڑے… انہوں نے ذرا گول مول سی بات کی تھی۔ ریسیور رکھنے کے بعد بھی بہت دیر تک مہرنسا سوچتی رہی کہ وقار الحسن سے بات کریں یا نہیں۔ جو پڑھتے پڑھتے اٹھ کر آئی تھی۔ اس بات کا اشارہ تھا کہ آج کھانا ٹیبل پر نہیں لگے گا۔ جو نے ان کی بے توجہی محسوس کی۔ کیا کر رہی ہیں؟ فون اٹھا کر اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو فوراً کھسک گئی تھی۔ پہلے تو شک تھا کوئی تعلق ہے اس ماسٹر اور ایمن کے مابین۔ وہ بڑبڑائیں۔ اچھی شخصیت کا مالک ہے، کوئی بھی لڑکی اسے متاثر ہو سکتی ہے۔ مجھے مومو اور جو کی فکر کے طور پر مومل کی وہ کچھ زیادہ ہی بگڑتی جا رہی ہے۔ چاندنی راتوں میں جاگنا، گلابوں سے باتیں۔ پہلے اس ماسٹر کو ہٹاتی ہوں، مگر ماسٹر سے تعلق ایمن کا ہے، اور مجھے ایمن کی پرواہ بالکل بھی نہیں۔ وہ میری نہیں، سارہ کی بیٹی ہے۔ اب یہ سارہ کے والد ان کا ذہن خلجان اور خیالات کی بے ربطی فیصلے پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ چند دنوں کی تو بات ہے۔ وہ اپنے آخری جملے پر غور کرنے لگی، پھر گویا کسی کو کیا فکر، پھر اسے تو بیاہ کر چلے جانا ہے۔ ٹھیک ہے امی ڈارلنگ، تم کچھ اور دن اس طاہر محمود کے حوالے سے جو کٹک عفان کے دل میں تم نے پیدا کی ہے پوری کر لو۔ وہ تمہیں ان سے خود ہی نہیں ملنے دے گا، سو کچھ دن مزید عیش کر لو۔ کچھ عرصے کا یہ مختصر سا افیئر تمہیں ساری زندگی یاد رہے گا۔ انہیں مکمل یقین تھا ایمن اور طاہر محمود کے مابین کزن شپ کے حوالے سے کوئی اور خیال بھی کچھ زیادہ غلط بھی نہ تھا۔ ان دنوں وہ وقار الحسن کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ جب ایمن کی ہونے والی ساس نہیں کہ انہیں مائرہ کی ممی نے اس قدر جلد فون کرنے پر اکسایا، یا انہیں خود خیال آ گیا تھا۔ بیٹی والوں کو 100 تیاریاں کرنا ہوتی ہیں، اس لیے میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں۔ آپ نے بہت اچھا کیا۔ فائزہ نے بھی مجھ سے بات کی تھی۔ دراصل عفان کی چھٹی انہی دنوں منظور ہو رہی ہے۔ ابھی تو 1.5 ماہ کے کورس پر گیا تھا۔ جب تک بچیاں بھی امتحان سے فارغ ہو جائیں گی، میری دونوں بہویں گھر آ جائیں تو میں بھی بے فکر ہو جاؤں۔ وہ تفصیل بتانے لگی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ وقار بھائی سے بھی بات کر لیں، وہ ان دنوں آ سکیں گے؟ آج کل میں ان کا فون آنے ہی والا ہے۔ میں پوچھتی ہوں، میری تو خود یہی دعا ہے کہ سب کام سبق دوست ہو جائیں۔ بیٹی، پھر سوتیلی بیٹی کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مہرنسا نے کہنے کے بعد فون رکھ دیا۔ وقار الحسن کا فون اسی شام کو آ گیا۔ وہ کچن میں کھانا پکا رہی تھیں جب بابر نے انہیں آ کر اطلاع دی تھی۔ ایک اچٹتی سی نظر پاس بیٹھی ایمن پر ڈالی اور ریسیور تھام لیا تھا۔
ساتھ ہی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ یوں ہی اسے شک سا تھا کہیں مائرہ کی ماما نے مہرالنساء سے کوئی بات تو نہیں کی۔ ٹھیک ہو؟ بچے کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں۔ مہرالنساء نے کنکھیوں سے ایمن کو دیکھا۔ وہ ایمن کی توجہ کے باعث ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ پھر مہرالنساء نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھا۔ ایمن تم جاؤ۔ جی۔ ایمن نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ دوبارہ کچھ بھی کہے بغیر مہرالنساء نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایمن تو اٹھ گئی مگر دروازے کے عقب میں رک گئی۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ مہرالنساء کیا کہنے جا رہی ہیں۔ ایمن کی ساس کا فون آیا تھا۔ امتحانوں کے فوراً بعد کی تاریخ مانگ رہی ہیں۔ اچھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ایمن امتحانوں کے بعد رخصت ہو جائے گی، مگر سن کر دل میں افسوس ہوا کہ ایمن پرائی ہونے جا رہی تھی۔ کس سوچ میں ڈوب گئے۔ یہ مرحلہ بہت جلدی ہماری زندگی میں آ گیا۔ انہوں نے ایک طویل سانس کھینچتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے۔ بیٹیوں کی ذمہ داری جتنی جلدی سر سے اترے اتنا ہی اچھا ہے۔ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے بیٹیاں بوجھ ہوں۔ بوجھ ہی تو ہیں۔ آپ گھر سے دور، باپ ہو تو 100 قسم کی جھجک ہوتی ہے۔ میں کہاں تک یہ ذمہ داری پوری کرتی رہوں۔ آپ تو ساری ذمہ داری ہی مجھ پر لاد کر چلے گئے ہیں۔ راتوں کی نیند تو میری اڑی ہے۔ ایسے کیوں کہتی ہو؟ مجھے اپنے بچوں پر پورا اعتماد ہے۔ ہر والدین کا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود خیر آپ کی کال لمبی ہو رہی ہے۔ وہ جو تاریخ مانگ رہی ہیں دے دو۔ چھٹی کا مسئلہ تو نہ ہوگا؟ میں ابھی سے اپلائی کر دوں گا، امید ہے مل جائے گی۔ تیاریوں کے لیے کچھ زائد فکر مت کرو، میں نے اس مقصد کے لیے کچھ بچت کر رکھی ہے۔ ضرورت پڑی تو طارق سے قرض لے لوں گا، بس کوئی کمی نہ ہونے دینا۔ میری بیٹی بہت دھوم دھام سے رخصت ہوگی۔ وہ جذباتی انداز میں کہہ رہے تھے۔ فکر نہ کریں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ پہلی بار مہرالنساء کے دل سے نکلا، شاید وہ وقار الحسن کے لہجے سے متاثر ہو گئی تھی۔ ہر چیز ایمن کی پسند کی ہونی چاہیے، پیسے کی پرواہ بالکل مت کرنا۔ امتحانات سے فارغ ہو جائے، ابھی میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتی، خاص چیزیں بنانا شروع کر دیتی ہوں۔ کپڑا لتا تو اسی کا پسند کا ہوگا۔ ہاں صحیح کہہ رہی۔ ڈیڈی کیا کہہ رہے تھے یہ ایمن نے نہیں سنا، لیکن مہرالنساء نے کیا کہا ایمن نے حرف سنا۔ میری شادی، میری شادی۔ ارد گرد گویا دھماکے ہونے لگے تھے۔ وہ بھاگتی اپنے کمرے۔ شادی عفان کے ساتھ؟ دل و دماغ میں وحشت کا جنگل سا اگایا تھا۔ اس کی شادی ہونا ہے، اسے اچھی طرح معلوم تھا۔ اس کی شادی عفان کے ساتھ طے ہے، مگر یہ ایسی بات جسے نہ دل تسلیم کر رہا تھا نہ دماغ۔ وہ کمرے میں چکرانے لگی تھی۔ کسی گہرے احساس کے ساتھ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ پتوں سے بھرا صحن نظروں کے سامنے تھا۔ موسم تو نہیں، پھر اتنے سوکھے پتے۔ گرم فضا اور ویران صحن نے اسے مزید مغموم کر دیا۔ سامنے ہی برآمدہ تھا۔ کرسی پر براجمان طاہر محمود کو دیکھ کر وہ لڑکھڑا سی گئی تھی۔ اگر وہ یہاں نہ آئے، لا خود پر پہرے بٹھائے، جبر کیا مگر عفان کی ہونے جا رہی ہو، مجھے اپنا راستہ بدل لینا چاہیے۔ دل نے بارہا باور کروایا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بس اس کی محبت کا انداز جدا ہے۔ دل تھا کہ بہلتا ہی نہیں تھا۔ نانا جان سے ملنے جا رہی ہوں، مل کر آ جاؤں گی۔ خود کو دھوکہ دینا اتنا بھی آسان نہ تھا۔ وہ خوب جانتی تھی کہ ایسا نہیں ہے، اور اب وہ سامنے تھا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ وہ طاہر محمود کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آؤ ایمن، کیسی ہو؟ ٹھیک تو ہو نا؟ وہ بشار سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، لیکن یہاں نہیں، یہاں گرمی ہے، اندر آ جاؤ۔ ایمن نے کچھ بے یقینی سے سر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ کئی دن نہیں آئی تھی، لیکن طاہر کے لہجے میں کوئی بےتابی نہ تھی۔ اس نے پوچھا بھی نہیں کہ وہ کیوں نہیں آئی۔ نانا اسٹڈی میں ہے۔ طاہر کا رخ اسٹڈی کے بجائے اپنے کمرے کی طرف تھا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ طاہر رکا، مڑ کر اسے دیکھا، پھر قریب آیا۔ تم ٹھیک تو ہو ایمن؟ وہی فکر مند، دل میں اترنے والا لہجہ۔ ایمن کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ ایمن کیا بات ہے، تم پریشان ہو؟ 2 آنسو اس کے گالوں پر لڑک گئے۔ تم میرے ساتھ آؤ۔ طاہر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایمن نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں نانا سے ملنے آئی ہوں۔ اور مجھ سے نہیں؟ طاہر کا مدھم لہجہ۔ ایمن کے آنسو ربانی سے بہنے لگے۔ ایمی تم مجھے پریشان کر رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ وہ کچھ بےتاب سا ہو کر پوچھنے لگا۔ اب آپ میری فکر کرنا چھوڑ دیں۔ وہ بڑھائی آواز میں گویا ہوں۔ جو ہم وقت ذہن اور دل پر سوار ہو اس کی فکر کرنا چھوڑ دوں؟ جس کی یاد سانسوں کی روانی میں، اس کی فکر کرنا چھوڑ دوں؟ اسی لیے یہ تک نہیں پوچھا کہ اتنے دن کیوں نہیں آئی؟ اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ ایمی تم اتنی بدگمان کیوں ہو؟ طاہر محمود نے تعصب سے سر ہلایا۔ میں تو یہاں تھا ہی نہیں، کہاں دوڑ دھوپ کرتا پھر رہا ہوں۔ آج صبح واپس آیا تھا، تب سے 1 منٹ کے لیے باہر نہیں نکلا۔
اسی آس میں کہ نہ جانے تم کس وقت آ جاؤ، تم تو ایک سیکنڈ میں میری محبت کو بے وقت کر دیتی ہو۔ طاہر محمود پر شک۔ یاد رکھنا ایمن، اتنی بے غرضی سے تمہاری پرواہ کرنے والا پہلا اور آخری شخص طاہر محمود ہی ہے۔ ہتھیلیوں سے چہرہ صاف کرتے ایمن شرمندہ ہو گئی۔ آؤ اب اندر چل کر باتیں کریں۔ نانا کہاں ہیں؟ طبیعت خراب تھی، دوا دے کر سلا دیا ہے۔ کمرے میں پوری رفتار سے پنکھا چل رہا تھا۔ کچھ لاؤں تمہارے لیے؟ شربت وغیرہ؟ ایمن نفی میں سر ہلاتے پلنگ کی سائڈ پر ٹک گئی۔ طاہر محمود نے اسے بغور دیکھا، وہ بے چین لگتی تھی۔ طاہر محمود نے کرسی اس کی طرف کھینچ لی اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بتاؤ ایمن، کیا ہوا ہے؟ انہیں نانا اور آپ کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے۔ تو اس میں اتنا ڈرنے اور گھبرانے کی کیا بات ہے؟ نانا کا اور تمہارا رشتہ بہت معتبر ہے۔ رشتہ معتبر ہے؟ ایمن نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور آپ کا رشتہ؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ یہ کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ طاہر ذرا سا مسکرایا۔ درمیان میں؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کہو۔ وہ بے اختیار ایمن بتاتی چلی گئی تھی۔ وہ سب سنتا رہا یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئی۔ احساس تو ہو گیا کہ وہ تمہیں چاہتا ہے، یہی تو تم جاننا چاہتی تھی۔ اس کی وہ انگلیاں چڑکانے لگی۔ تاریک فضا میں پنکھے کی گھرٹ گھرٹ خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ شادی کر رہے ہیں، ایمن نے آہستگی سے بتایا تھا۔ وہ چپ کا چپ رہ گیا، پھر بلا وجہ ہنس دیا۔ ایسا تو ہونا تھا۔ ایمن کے اندر کچھ ٹوٹا۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ ایمی، یہ دن ہماری زندگیوں میں آنا ہی تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کا ہاتھ سہلانے لگا۔ پھر بھی آپ نے مجھے اس دوراہے پر لا کھڑا کر دیا۔ میں نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ زندگی گزارنے کا سوچتی ہوں تو روح کھینچنے لگتی ہے۔ آپ سے دور جانے کا خیال آتا ہے تو جان عذاب ہونے لگتی ہے۔ میں کہاں جاؤں؟ میں کیا کروں؟ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ میں کہیں کی نہ رہی۔ آپ میں ہمت نہ تھی تو کیوں اس سفر کا آغاز کیا جس کا کوئی انجام ہی نہیں؟ آپ کی محبت بے غرض نہیں تھی تو کئی دنوں سے جو جنگ اس کے اندر جاری تھی اس نے ایمن کے اعصاب کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ وارستگی سے اسے سنتا رہا، پھر کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب جا بیٹھا۔ تم پریشان مت ہو تو میں کیا کروں؟ مجھے صبر نہیں آتا۔ میری مدد کریں، مجھے بتائیں میں کیسے ایسے شخص کے ساتھ رہ سکتی ہوں جسے میرا دل قبول نہیں کرتا، اور جسے میرا دل قبول کرتا ہے وہ مجھے مجھار میں چھوڑ رہا ہے۔ میرے ہاتھ تو خالی ہیں ایمن۔ تو مجھے تو آپ نے پورے کا پورا خالی کر دیا۔ وہ اپنی محبت سے تمہارے اندر کا خالی پن بھر دے گا تو میں تمہیں یاد بھی نہیں آؤں گا۔ طاہر کی آواز آئی۔ وہ بمشکل خود پر ضبط کر رہا تھا۔ ایمن چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ میرے پاس کیا ہے امی؟ میں تو تمہیں کوئی ایک خوشی بھی نہ دے سکوں گا۔ تم میری محبت پر یہ گوارا تم میری ہو، مگر میری محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ تم سی نازک لڑکی تو بہت سنبھال کے رکھنے کی قابل ہے، اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ گہرے دکھ کا احساس طاہر محمود کے لہجے سے مترشح تھا۔ اور میں تمہیں بہت خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ طاہر کا ہاتھ اس کے بالوں پر ٹھہر گیا۔ میں آپ کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ بھبک کر روتی اس کے کندھے سے آ لگی۔ طاہر نے اسے کھل کر رونے دیا۔ وہ اس کے کندھے سے لگی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ طاہر اپنا بازو اس کے گرد لپیٹے اسے تبک رہا تھا۔ کمرے کی نیم تاریکی میں افسردہ سی خاموشی ٹھہر گئی، یہاں تک کہ وہ چپ ہو گئی اور بھول گئی کہ کہاں ہے۔ بس ایک احساس تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ادھ کھلے دروازے سے ایک دھاڑ اندر آئی تھی، ساتھ ہی زوردار آواز کے ساتھ پورا دروازہ کھلا۔ دونوں بجلی کی سی رفتار سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ باہر سے در آنے والی روشنی نے سب کچھ روشن کر دیا تھا۔ ایمن سامنے رکھی کرسی سے الجھ کر رہ گئی اور دادا انہیں لگا کہ کمرے کی چھت ان پر گر گئی ہو۔ اس کے ملبے میں وہ دب کر رہ گئے ہوں۔ کہیں لاشعور میں خطرہ ریڈ سگنلز پاک کرتا رہتا تھا، لیکن چند سیکنڈ بیشتر دیکھا تھا اس نے ان کے وجود کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ ایک جملہ کہہ دینے کے بھی قابل نہ رہے۔ ان کا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ غیظ و غضب سے چہرے کے نقوش بگڑ رہے تھے۔ ٹانگیں ٹھیک ہوتی تو کمرے کے دونوں کونوں میں کھڑے نفوس کے گلے دبا دیتے۔ دوسری طرف ان کے اعتماد کے گلے پر چھری پھری تھی۔ دوسری بار ان کے اعتبار کا خون ہوا تھا۔ ان کی ساری ہوشیاری، ساری چوکیداری دھری کی دھری رہ گئی، اور وہ ہو گیا جس کا خوف انہیں کھائے جا رہا تھا۔ انہوں نے سمجھا وہ اسے زندگی برتنا سکھا رہے ہیں، مگر شاگرد ہی کڑ مغز ہو تو سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ کتنے یقین سے وہ کہتے تھے، وہ میری سارا کی طرح معصوم اور نادان ہے، دوسروں پر جلد اعتبار کر لیتی ہے، اگر بھٹک جائے گی وہ بھٹک جائے گی، مگر میں اسے سارا نہیں بننے دوں گا۔ ان کا مان، ان کا یقین دھرے کا دھرا رہ گیا۔ ان کے سامنے ایک دوسری سارا آن کھڑی ہوئی تھی۔
ان کے لبوں کے مغالطات کا طوفان اٹھا جس کی زد میں دونوں آ گئے۔ ان کا بس نہ چلتا ویل چیئر کے پہیوں تلے رون دیں۔ ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے، پر تو کمینہ تھا، کمینہ ہی رہا۔ خباثت تو تیری رگ رگ میں ہے، اپنی خصلت دکھانے سے جس تھالی میں کھاتا تھا اسی میں کتے کمینے اب کے نقب اپنے ہی گھر میں لگا دیا۔ اس شخص کا گھر جس نے تمہیں پناہ دی، جس گھر میں رہتا تھا، کھاتا تھا، اسی گھر کی تو جانتا تھا نا یہ کون ہے؟ یہ میری کچھ لگتی تھی۔ وہ گندی گالیوں پر اتر آئے تھے۔ تھر تھر کانپتی ایمن پھوٹ پھوٹ کر انہیں لگی۔ طاہر نے منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا، چہرہ سرخ تھا، ضبط کی شدت سے نچلا ہونٹ کاٹتا رہا۔ زندہ گاڑ دوں گا، گولی مار دوں گا، تیری لاش کو کتوں کے آگے پھینکوا دوں گا۔ تو بے غیرت، نکل جا یہاں سے ابھی اور اسی وقت، مجھے تیری منحوس شکل نظر نہ آئے، ورنہ پلا لوں گا ان کو جو کتوں کی طرح تیری بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ جو ہاتھ میں آیا تھا انہوں نے اٹھا کر طاہر کو دے مارا۔ بچنے کی کوشش میں ادھر ادھر ہوتا رہا لیکن لوہے کا بنا وہ آتشی لیمپ عین اس کے ماتھے پر آ لگا تھا جس نے اس کے ماتھے پر گہری خراش ڈال دی تھی۔ اس کے ماتھے سے نکلتے خون کو دیکھ کر ایمن کے لبوں سے چیخ نکل گئی تھی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر نیچے جھک گیا، تبھی دادا نے ایک موٹی ڈکشنری اس کے سر پر دے ماری۔ نانا جان، ایمن تڑپ کر آگے بڑھی۔ خدا کے لیے، اس نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ خدا کے لیے نانا جان، ان کا کوئی قصور نہیں، میں ان کے بوڑھے ریشہ زدہ ہاتھوں میں بجلی کی سی تیزی آ گئی تھی۔ اپنا ہاتھ چھڑا کر انہوں نے ایمن کا بازو دبوچا اور دوسرے لمحے تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ تو ہے زمانے بھر کی بے حیا اور بے غیرت ماں کی اولاد، اسی نے اپنے خون سے سینچا ہے تجھے۔ باپ کی عزت قدموں تلے روند کر چلی گئی تھی۔ خون اثر دکھائے گا نا؟ تو نے بھی تو بدنامی کا توق گلے میں ڈالنا ہے۔ اسے بچانے آگے نہیں بڑھنا۔ وہ اپنے ماتھے سے بہتے خون کو روکنے کی صحیح کر رہا تھا۔ ایک کمزور مفلوج بوڑھا، وہ گالیاں کھا رہے تھے، مار کھا رہے تھے، صرف اس لیے کہ چور تھے، مجرم تھے۔ انہوں نے ایمن کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا۔ وہ لڑکھڑاتی دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کا دوپٹہ ان کی چیئر میں آ گیا تھا۔ 2.5 گز کا تمبو لپیٹے پھر رہی ہو، اس کی حرمت کو سمجھتی ہو؟ انہوں نے دوپٹہ کھینچ کر گول مول کیا اور پھر اس کے منہ پر دے مارا جو سراسیما سی دیوار کے ساتھ لگی زار زار روتی اپنی اونچی ہوتی آواز کو دونوں ہاتھوں سے دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہاری ماں سمجھی نہ تم آوارگی ذہن میں ہو تو کوئی کیا کرے، اور میں سمجھتا تھا میں تمہیں روک لوں گا، زندگی کی صاف اور سیدھی راہ پر انگلی پکڑ کر چلنا سکھاؤں گا۔ میں ہار گیا، تماچا بھی میرے ہی منہ پر پڑا۔ کس جرم کی سزا ہے جو ختم ہونے کیوں نہیں آتی؟ میں نے تو کسی کی عزت کو میلا نہیں کیا، آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، تو پھر ہمیشہ میرے ماتھے پر ہی کیوں سجتا ہے یہ داغ؟ کہاں کھوٹ تھا میرے اندر؟ کون سا گناہ ہے، کون سا جرم؟ اللہ اللہ، کیا خطا ہے؟ دونوں ہاتھ آسمان کی سمت اٹھائے بیان کر رہے تھے۔ ان کا اتنا شدید رد عمل تو تب بھی سامنے نہ آیا تھا جب یہ سب سارا نے کیا تھا۔ اب تو ان کا بس نہ چلتا کہ وہ خود مر جائیں یا ان دونوں کو مار دیں، کہ دوسری شکست، یہ دوسری ہار ان سے برداشت نہ ہو رہی تھی۔ کمرے میں گویا قیامت کا سما تھا۔ ان کی آہو بکا اور ایمن کی دھاڑے مار مار کر رونے نے کمرے میں عجیب سی وحشت پیدا کر دی تھی۔ آستین کا سانپ ہے یہ، ڈسنے سے باز نہ آئے گا۔ انہوں نے انگلی سے طاہر کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جا، آئندہ اس گھر کے آس پاس بھی نظر آیا تو گاڑ دوں گا۔ اٹھ، دفع ہو جا یہاں سے، میں تیری منحوس شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ غصے سے ان کی آواز پھٹ گئی تھی، الفاظ اپنی اصل شکل کھو بیٹھے تھے۔ منہ سے کف اڑنے لگا تھا، تب ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک رومال ماتھے پر رکھ چکا تھا۔ اس نے نفرت سے اس بوڑھے کو دیکھا اور زمین پر تھوک کر نکل گیا تھا۔ دیوار سے لپٹی ایمن پر نظر ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے ہی نہیں گھر سے بھی نکل گیا تھا۔ ایک دم صحرا میں تنے تنہا کھڑا ٹنمن درخت ہو گئی تھی۔ اس نے وحشت زدہ سے انداز میں کھلے دروازے کو دیکھا جہاں سے طاہر محمود غائب ہوا تھا، پھر خوف زدہ سی سامنے موجود بوڑھے کو۔ وہ اس کے پیارے نانا جان تھے، مگر اس وقت ایک عفریت کی شکل میں اس کے سامنے تھے۔ ایمن نے تھر تھر کانپتی ٹانگیں سنبھالنے کی کوشش کی مگر بے جان سی ہو کر گھٹنوں پر گر گئی۔ وہ اس کے سر پر آ کر رکے۔ اس شخص کے لیے اپنی شرم و حیا، باپ کی عزت اور غیرت اور میرے اعتماد کو ریزہ ریزہ کر رہی ہو۔ یہ انسان نہیں، بھیڑیا ہے، خود غرض اور کمینہ، جس نے باپ کے مرتے ہی بھائیوں سے مطالبہ کر دیا، ساری رقم اللے تللوں میں اڑا کر دوبارہ سے انہی کے در پر آ پڑا۔ یہ کیا جانے گا محبت کیا ہے؟ جس نے اپنی سگوں سے محبت نہ کی وہ تمہارے ساتھ وفا نبھائے گا؟ جسے تم اپنی نادانی میں محبت سمجھتی رہی ہو، وہ محبت نہیں، ہوس ہے، وقتی دلچسپی ہے۔ علینا کی طرح تمہیں بھی چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ علینا کون تھی، میں بتاؤں؟
انہوں نے بہت زور سے اس کے جھکے سر کو ٹھوکا دیا اور غضبناک لہجے میں گویا ہوئے۔ ان کے آنسو ان کی داڑھی کو بھگو کر گود میں گر رہے تھے۔ تمہاری ہی جیسی تھی، نادان، کم عقل، مگر خوبصورت، اس خبیث کے لچے دار باتوں میں آ گئی۔ ایک دن گھر میں سب کچھ سمیٹ کر اس کی خاطر گھر سے نکل گئی، پھر کہاں گئی کوئی نہیں جانتا۔ جو پوچھو اس کے بھائیوں سے، جو اس کا خون پینے کے لیے بےتاب ہیں، کوئی نہیں جانتا الینا کہاں گئی۔ سب روپیہ پیسہ زیور بٹور کر یہ اسے ریل کے کسی ڈبے یا ویگن کے کسی اڈے پر چھوڑ آیا ہوگا۔ پھر انجام اب یہ بھی کیا میں تمہیں بتاؤں۔ غلطی الینا کی ہوگی، مگر اسے اس مقام تک لانے والا طاہر محمود ہی تھا۔ وہ پیسے کا یار ہے، پیسے کی ڈگڈگی پر بندر کی طرح ناچ سکتا ہے، جسے جہاں چاہے نچا لو، اور تم اس سے محبت کر بیٹھی تھی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ کہیں ڈوب کر مر جاتی۔ کتنا سمجھایا تھا تمہیں، یہ گلاب کا پودا نہیں ہے، یہ کیکٹس ہے، تمہاری پور پور میں کانٹے اتار دے گا اور ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، مگر تم نے کہا یہ بوڑھا تو پاگل ہے، یوں ہی بکواس کرتا ہے، بلا وجہ تمہیں روکتا ہے، بے وقوفوں کی طرح چوکی داری کرتا ہے۔ ان کا سانس پھول گیا تھا، ایک دم کھانسی کے حملے نے سانسیں اتھل پتھل کر دیں۔ ایمن دوپٹہ منہ پر رکھے سسکیاں روکنے کی صحیح کر رہی تھی۔ اب تم جاؤ، بمشکل خود پر قابو پا کر انہوں نے اجنبی لہجے میں کہا۔ ہمیشہ کے لیے جاؤ، ادھر کا رخ نہ کرنا، یہاں تمہارا کوئی نہیں رہتا۔ میں تمہیں سنبھال نہ سکا، بچا نہ سکا، میں ہی نااہل ہوں۔ میں ریٹائرڈ انگلش پروفیسر فرام گورنمنٹ کالج، فیل 101۔ یس آئی ایم فیلئر۔ گیٹ لاسٹ مس ایمن وقار الحسن اینڈ ڈونٹ کم ہیئر اگین، گو۔ آخر میں انہوں نے چیخ کر کہا اور ایمن بامشکل خود کو سنبھالتی وہاں سے بھاگی تھی۔ میں نے سارا کو اپنے اندر مار دیا تھا، میں نے تمہیں بھی اس کے قریب ہی دفن کر دیا ہے۔ اپنے گھر کی وحشت زدہ تنہائی میں وہ تنہا سر پٹکتے رہ گئے تھے۔ گھر سے نکل کر ایمن نے خود کو سنبھالنے کی صحیح کی۔ دوپٹہ اپنے گرد لپیٹتے وہ کس طرح گھر پہنچی تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ کالونی کی سڑکیں حسب معمول ویران تھیں اور اس سے زیادہ ویرانی اس کے دل و دماغ میں تھی۔ وہ ایک منٹ قبل گزرے واقعے کے بارے میں کچھ بھی نہ سوچ پا رہی تھی۔ گھر کا گیٹ سامنے تھا، ایمن کو لگا وہ اپنے حصار میں واپس آ گئی۔ گیٹ عبور کرتے ہی وہ دوڑ پڑی تھی، اسے اپنے کمرے میں جانا تھا۔ بہت سارا رونا تھا، مگر اسے رکنا پڑا تھا۔ برآمدے میں مہرالنساء اور بابر کھڑے تھے۔ مہرالنساء بابر کو کچھ تھما رہی تھیں، یقیناً انہیں کچھ اشیاء منگوانی تھی جس کے لیے وہ بابر کو مارکیٹ بھیج رہی تھیں۔ وہ اپنا کام بھول کر اسے دیکھنے لگے۔ ایمن نے کترا کر نکل جانا چاہا، مگر بابر نے بازو تھام کر روک لیا تھا۔ ایمی کیا ہوا؟ متورم چہرہ، سرخ لبالب پانیوں سے بھری آنکھیں، بکھرے بال اور گالوں پر 5 انگلیوں کے سرخ انگارہ سے بنے نشان۔ وہ سر تاپا ہل گیا، اس نے بے اختیار ایمن کو جھنجھوڑ ڈالا۔ ایمن کیا ہوا؟ ایمن کا دل چاہا وہ اسے لپٹ کر رو دے، مگر اس کے قریب ہی کھڑی مہرالنساء اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ تشویش ان کی نگاہوں میں تھی، مگر وہاں کچھ ایسا بھی تھا جس نے ایمن کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایمی؟ وہ مہرالنساء کی طرف پلٹا۔ میں دیکھتی ہوں، تم یہیں رکو۔ مہرالنساء کے چہرے اور لہجے میں سراسیمگی تھی۔ وہ تیزی سے ایمن کے پیچھے بھاگی۔ بابر وہاں کھڑا لب چبانے لگا۔ ایمن دروازے کی کنڈی لگانا بھول گئی تھی، بیڈ پر بیٹھ کر گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا۔ ابھی ٹھیک سے سانس بھی نہ لے سکی کہ مہرالنساء سر پر آ پہنچی۔ ایمن کیا ہوا ہے؟ ایمن نے چہرہ کچھ اور گھٹنوں میں چھپا لیا۔ بتاؤ۔ مہرالنساء نے زبردستی اس کا چہرہ اونچا کرنے کی کوشش کی۔ جائیں یہاں سے۔ ایمن ان کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے گھسک گئی۔ مہرالنساء اس کا چہرہ دیکھ ششدر رہ گئیں۔ اندر باہر خطرے کے نشان جلنے بجھنے لگے۔ ایمن کیا ہوا ہے؟ یہ نشان کیسے ہیں؟ انہوں نے اس کا گال چھوا۔ کسی سے لڑائی ہوئی ہے، مگر تم تو اپنے نانا کے گھر گئی تھی تو وہاں طاہر محمود، او میرے خدا! ایمن تم کچھ کر تو نہیں آئی؟ ایمن گمسم ٹکر ٹکر انہیں دیکھتی رہی۔ مہرالنساء نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ بتاؤ ایمن، بولو، یہ تمہاری حالت، کچھ ہوا ہے؟ ہاں یقیناً کچھ ہوا ہے، مجھے وہ پہلے ہی خبیث لگتا تھا، اور تم ایک بے وقوف اور خود سر لڑکی ہو۔ چپ مت رہو، مجھے نہ جانے وہ کیا بول رہی تھیں۔ ایمن کا سائیں سائیں کرتا ذہن کچھ بھی نہ سمجھ پایا، تبھی چیخ اٹھی۔ چلی جائیں، مجھے بات نہیں کرنا۔ ہاں تم کچھ کر آئی ہو۔ ایمن مجھ سے مت چھپاؤ، اس سے قبل کہ دنیا کو خبر ہو مجھے بتا دو، سوتیلی ہی صحیح، ماں تو ہوں۔ آپ میری جان کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ ایمن حلق کے بل چلائی۔ کیسے چھوڑ دوں؟ تم میری ذمہ داری ہو، اگر کچھ ایسا ویسا کر آئیں تو الزام تو مجھ پر ہی آئے گا، وہ بھی اس وقت جب تمہاری شادی بھی طے ہے۔ پتہ نہیں وہ واقعی پریشان تھی یا ڈرامہ کر رہی تھی۔ ایمن کا دکھتا ہوا دماغ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ چاہتی تھی کہ مہرالنساء یہاں سے چلی جائیں، اور مہرالنساء تھی کہ اس پر چڑھی آ رہی تھی۔ وہ پریشان سی حواس باختہ اس کا چہرہ، گردن اور جسم ٹٹول رہی تھی۔
ایمن کچھ بولو، میں تمہارا پردہ رکھ لوں گی، کیا کرائی ہو؟ ان کی خاموشی میں ڈوبی آواز نے ایک دم ایمن کے اندر دھماکے کر دیے۔ مہرنسا کی بات کا مفہوم پوری طرح سمجھ آیا تو وہ ہل کر رہ گئی تھی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے سامنے کھڑی عورت کو دیکھا۔ آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں؟ تمہاری حالت؟ کیا ہوا ہے میری حالت کو؟ چلی جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ گھٹیا اور شرمناک الزام اپنی بیٹیوں پر لگاؤ جا کر۔ ایمن نے ہسٹیرک ہو کر مہرنسا کو دھکا دیا۔ مہرنسا نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر بپری ہوئی شیرنی ایمن نے انہیں کمرے سے نکالا اور دروازے کی کنڈی لگا دی۔ مہرنسا باہر اونچا اونچا بول رہی تھی، سمجھ میں نہ آیا۔ پھر اس نے بابر کی آواز سنی۔ ایمن کا جی چاہا وہ کہیں چھپ جائے۔ اسے لگا باہر کھڑے لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہیں اور وہ سب اسے سنسار کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر وہ چیختی چلی گئی تھی۔ پوری رات بابر اور مہرنسا ایک پل کے لیے نہ سو پائے تھے۔ بابر کو ایمن کا خیال تھا تو مہرنسا کو کسی انہونی کے ہو جانے کا خدشہ لرزا رہا تھا۔ میں وقار الحسن کو کیا جواب دوں گی؟ ہاتھ رگڑتے وہ بار بار ایک ہی بات کو سوچ رہی تھی۔ نہ جانے ان کا ذہن اسی زاویے پر کیوں لٹک گیا تھا؟ نہ جانے وہ یہی کیوں سوچتی تھیں کہ ایمن کے ساتھ کچھ ہو گیا تو وہ کچھ کر آئی ہیں یا وہ کچھ کر آئی ہے۔ بابر نے کئی چکر اس کے دروازے کے لگائے مگر دروازہ ایک پل کے لیے بھی نہ کھلا۔ صبح ہوتے ہی کئی بار دستک دی تھی۔ مومو اور جوجو دونوں ہر بات سے لاعلم اپنے کمروں میں تھیں۔ آخر بابر نے دروازہ دھڑدھڑا دیا۔ اندر ہنوز خاموشی تھی۔ بابر نے کان لگا کر کوئی ایسی آہٹ سننا چاہی جو اس کی تسلی کر سکے۔ کیا ہوا؟ عقب سے مہرنسا نے پوچھا تو بابر مایوسی سے سر ہلاتا پیچھے ہٹ گیا۔ وہ دروازہ نہیں کھول رہی۔ تم جانتے ہو وہ اپنی مرضی سے دروازہ کھولے گی۔ اندر کے اضطراب پر قابو پا کر مہرنسا نے بظاہر عام سے لہجے میں کہا، لیکن اندر کوئی آہٹ بھی نہیں ہے۔ بابر ازحد پریشان تھا۔ شاید سو گئی ہو، مہرنسا نے خیال ظاہر کیا۔ وہ بالکل پاگل ہے، مجھے ڈر ہے کچھ کر نہ بیٹھی ہو۔ کیا ہوا؟ جوجو نماز کے لیے اٹھی تھی۔ دونوں کو یوں ایمن کے کمرے کے باہر دیکھ کر کچھ حیران سی قریب آ گئی۔ کھڑکی دیکھو، شاید کھلی ہو، کچھ سوچ کر مہرنسا نے کہا۔ انہوں نے جوجو کی طرف مطلق توجہ نہیں دی۔ وہ دونوں کی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ بابر تیر کی طرح کھڑکی کی طرف گیا۔ کھڑکی پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتی چلی گئی۔ سامنے منظر واضح تھا۔ پوندی بے حس و حرکت پڑی تھی۔ لگاتار آوازیں دیں پھر کھڑکی کی چوکھٹ پر دونوں ہاتھ رکھ کر اندر کو کود گیا تھا۔ ایمن بمشکل ایمن کو سیدھا کیا۔ وہ آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ بابر نے تیزی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بے ہوش ہے۔ یہی ہونا تھا، مہرنسا کے لبوں سے پھسلا۔ بابر کو ماں کا جملہ اچھا نہیں لگا، تبھی کسی قدر تلخی سے گویا ہوا، ایمن کی حالت دیکھ کر کوئی بھی لرزنے لگتا۔ کیا ہوا ہے؟ اسے اٹھا کر بیڈ پر تو ڈالیں۔ بابر ان کے سوال و جواب سے اکتا کر بولا۔ مل کر اسے بیڈ پر لیٹایا۔ جو بھاگ کر پانی کا گلاس لائی۔ منہ پر چھینٹے مارنے کے بعد وہ ذرا سا کسمسائی تھی۔ میں ڈاکٹر کو لاتا ہوں۔ وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ ڈاکٹر کہاں سے ملے گا؟ مہرنسا کا جملہ ان کے منہ میں ہی رہ گیا۔ بابر جا چکا تھا۔ جو کپکپاتے ہاتھوں سے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لانے کی صحیح کر رہی تھی۔ مہرنسا نے اس کے ہاتھ سے پانی لے لیا۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ بخار زیادہ تیز ہے۔ وہ ٹھنڈے پانی کی بٹیاں ایمن کے سر پر رکھتی رہی تھی۔ بابر محلے ہی کے ڈاکٹر کو اس کے پاس لے آیا تھا، اسی لیے فوراً ہی ابتدائی طبی امداد مل گئی تھی۔ ایمن زیر لب کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ بابر نے کان پاس کر کے سننے کی کوشش کی مگر ٹوٹے پھوٹے الفاظ سمجھ سے بالا تر تھے۔ کیا بات ہوئی تھی؟ مریضہ کی طرف سے مطمئن ہو کر ڈاکٹر نے پوچھا۔ مہرنسا اور بابر کی نگاہیں آپس میں ٹکرائیں۔ دونوں ہی نے نفی میں سر ہلایا۔ جذباتی جھٹکا، ڈپریشن لگتا ہے۔ تو بات تو کوئی نہیں؟ بابر نے پوچھا۔ نروس بریک ڈاؤن بھی ہو جاتا، لیکن یہ ٹھیک ہے۔ انجیکشن میں نے لگا دیا ہے۔ 2 گھنٹے سوئیں گی، اس کے بعد یہ دوا کھلا دینا۔ کوشش کریں کہ ان کے سامنے خلاف مزاج بات نہ کریں۔ بابر نے لکھی ہوئی دوا کا پرچہ ہاتھ میں لے لیا۔ میں انہیں چھوڑ آتا۔ وہ ڈاکٹر کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ اس کا رخ بلا ارادہ ہی طاہر محمود کے گھر کی طرف ہو گیا مگر وہ بہت بار بیل دینے کے بعد بھی کوئی باہر نہیں نکلا۔ گھر میں کوئی عورت نہیں رہتی، اس لیے اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی۔ اگر سر طاہر کے دادا گھر پر ہیں تو دروازہ کیوں نہیں کھول رہے؟ اس نے یہ سوچ کر شاید بیل خراب ہو کئی بار دستک دی مگر ندارت وہ مایوس ہو کر پلٹنے لگا۔ مہرنسا لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ سو رہی ہے؟ مہرنسا نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر اسے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر بولی۔ جو ہے اس کے پاس۔
وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر تفکرات کا جال بکھرا تھا۔ امی، آپ کے خیال میں امی کو کیا ہوا ہے؟ کچھ دیر کے بعد بابر نے پوچھا۔ مہرنسا نے نہ جاننے پر ہی اکتفا کیا۔ امی، آپ اسے وہاں جانے سے روکیں۔ بابر نے ہمیشہ والی بات کی۔ نہیں روک سکتی، اب تو بالکل بھی نہیں۔ مہرنسا نے ایک تھکی ہوئی سانس کھینچی۔ اب کیا ہو گیا؟ بابر نے کسی قدر تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ ایمن کے نانا ہے، مہرنسا نے کچھ لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد بتایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابر اچھل پڑا۔ وہ اب تک گھر کے تمام معاملات سے بے خبر رہا تھا۔ اسے مختصراً بتایا۔ وہ بیٹے کو اتنا ہی بتاتی تھی جتنا ضروری سمجھتی۔ بابر کے تاثرات سے سمجھ نہیں آیا، تبھی جھنجھلا کر بولا۔ اس نے کہا اور آپ نے یقین کر لیا؟ تو کیا کرتی؟ وہ الٹا بیٹے سے پوچھنے لگی۔ آپ نے ڈیڈی سے بات کی؟ ابھی نہیں۔ ممی، بابر نے بے اعتباری سے انہیں دیکھا۔ انہیں میری باتوں پر اعتبار نہیں آتا، آئیں گے تو دیکھ لیں گے۔ ان کا اطمینان قابل دید تھا۔ اور تب تک وہ اپنا جملہ پورا نہیں کر سکا۔ اسے ماں کی پالیسی اس کی سخت مخالفت تھی، تبھی کالج یونیفارم میں تیار مومل چلی آئی۔ وہ سارے ہنگامے سے یکسر بے خبر تھی۔ تو اٹھی تو گھڑی 7 بجا رہی تھی۔ چھلانگ مار کر بستر سے اٹھی، باتھ روم میں تیار ہوئی۔ غضبناک نگاہوں کا سامنا تھا۔ کہاں؟ کالج؟ مومو کا لہجہ خود بخود مدھم ہو گیا۔ کالج میں اب تھا ہی کیا؟ ساری سیکنڈ ایئر تو فارغ ہو گئی تھی۔ مجھ جیسی چند لڑکیاں جنہیں گھر بیٹھنا قبول نہ تھا۔ تمہارے جیسی چند لڑکیاں جنہیں گھر بیٹھنا قبول نہیں، سارا دن گپے ہانکنے اور فارغ بیٹھ کر رسالے پڑھتی ہیں۔ مہرنسا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے ہی والا ہے۔ اب بھی وہ ذرا غلط وقت میں ہتھے چڑھ گئی تھی۔ یہ کون سے پریکٹیکل ہیں جو ختم ہونے نہیں آ رہے؟ بس وہ کچھ دن۔ کیا کچھ دن؟ یہ لڑکیاں کیا کرتی کیا ہیں سارا دن؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ ایک نہ جانے کون سا گل کھلا آئی ہے اور دوسری۔ مہرنسا غضبناک ہو کر اٹھی۔ اوفو امی، آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ مومو نے کوفت کے ساتھ کہا۔ یا گل جو ہوں، اس لیے دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اب یہ مجھے سکھائے پڑھائے گی۔ غصہ کہیں تو نکلنا تھا اور ایسا موقع مومو انہیں ہمیشہ ہی فراہم کرتی تھی۔ جاؤ اندر۔ بس چند دن؟ میری کلاسز؟ بھاڑ میں گئی تم اور تمہاری کلاسز۔ کون سی کلاسز لینے جاتی ہو؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ جن نئے خوابوں کے تارے نکال کر رکھ دوں گی۔ مہرنسا نے اس کے بالوں کو جھٹکا دیا۔ سمجھ میں نہیں آتا، آپ مجھ سے کس بات کا بدلہ لیتی ہیں؟ مومو چیخ اٹھی۔ کرتوت ہی ایسے ہیں، جی تو چاہتا ہے تینوں کو گھر بٹھا لوں۔ بھاڑ میں گئی ان کی پڑھائی، میں کہاں تک پیچھے جاؤں گی۔ ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ سر پکڑے بیٹھے بابر نے کھڑے ہو کر انہیں کندھوں سے تھاما، پھر بولا، اندر جاؤ مومو۔ وہ غصے سے بھری بڑبڑاتی اندر چلی گئی تھی۔ ایک بے ہوش پڑی ہے باہر، آپ نے یہ ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ میری طرف سے مر ہی جائے، جان چھوٹے۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ بابر نے بمشکل انہیں بٹھایا۔ تم نہیں جانتے بابر، میں کتنی پریشان ہوں۔ بیٹیوں کی ماں ہونا عذاب ہی ہے۔ ایسے مت کہیں امی، ان پر اعتبار کریں۔ قید کرنے یا پہرے داری کرنے سے کیا ہوگا؟ جو دروازے کھل جائیں گے، انہیں دوسروں کا مان اور اعتبار رکھنا سکھائیں۔ دنیا میں ہزاروں لڑکیاں گھر سے نکلتی ہیں اور اپنا مستقبل سنوارتی ہیں، سب کی سب بگڑ تو نہیں جاتی۔ میری اپنی کلاس فیلوز ہیں، ایک سے ایک ڈیسنٹ اور باوقار لڑکی۔ اس نے دھیمے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ میرے تو سکے ہی کھوٹے ہیں۔ آپ خود پر اتنا پریشر کیوں ڈالتی ہیں؟ بابر نے ان کی بات پر تبصرہ نہیں کیا۔ تمہیں نہیں پتا، اس کا مزاج ہی ایسا ہے، ڈرتی ہوں بگڑ نہ جائے۔ جس دن سے وہ کالج کی دیوار پھیلانگتے ہوئے پکڑی گئی ہے، ان کے دل تو کئی قسم کے دھڑکے لگے تھے۔ ان پر پریشر ڈالیں گی تو ضرور بگڑ جائے گی۔ ماؤں کو بیٹیوں کی سہیلی ہونا چاہیے۔ اب تم بھی مجھے ہی سمجھاؤ گے؟ مہرنسا نے شاکی نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ وہ نظریں چرا کر کھڑا ہو گیا۔ میں امی کو دیکھ لوں۔ وہ دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ جو ایمن کے سرہانے بیٹھی دھیرے دھیرے سر دبا رہی تھی، جبکہ وہ غافل پڑی تھی۔ بابر نے آہستگی سے پوچھا، بخار کم ہوا؟ ابھی تھوڑا سا ہے، جو نے تشویش سے بتایا۔ ابھی تو انجیکشن دیا ہے۔ اور وہ اسے تسلی دینے لگا۔ ایمن کو کیا ہوا تھا؟ جو کب سے سوال دبائے بیٹھی تھی۔ کل وہ کچھ کہتے کہتے رک سا گیا، پھر کہنے لگا، اٹھے گی تو خود ہی بتا دے گی، تم اس کے پاس ہی رہنا۔ میں پاس ہی ہوں۔ مومو کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ سوچ کر بابر نے پوچھا تھا۔ کیا ہوا؟ جو نے حیرت سے پوچھا۔
یوں ہی امی آج کل اسے بہت خفا رہنے لگی ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے۔ کیا؟ وہ بچپن سے امی کی ڈانٹ کھاتی آ رہی ہے۔ بابر مسکرا دیا۔ اسے سمجھاؤ، ہر بات میں ممی کے خلاف مت جایا کرے۔ اور ممی کو کون سمجھائے گا؟ جوجو نے یہ بات محض دل میں سوچتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مہرالنساء وہاں نہ تھیں۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، گویا وہ ناشتہ بنانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ بابر فون اسٹینڈ کی طرف آ گیا۔ اسے اپنے دوست کو اپنے یونیورسٹی نہ آنے کے بارے میں بتانا تھا۔ وہ ذرا سا کسمس آئی۔ جوجو جو اس کے قریب ہی لیٹ گئی تھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ دھیرے دھیرے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ جوجو جھک گئی۔ پانی؟ ایمی آنکھیں کھولو، میں پانی لاتی ہوں۔ اس نے ایمن کا گال تھپتھپایا تو ایمن نے آنکھیں کھول دیں۔ کچھ لمحے غائب دماغی سے خود پر جھکی جوجو کو دیکھتی رہی۔ ذہن کی سطح پر بہت سے چہرے ابھر رہے تھے اور بھور بن کر غائب ہوتے جاتے۔ جوجو نے سہارا دے کر سر اونچا کیا اور پانی کا گلاس ایمن کے منہ سے لگا دیا۔ ایمن نے گھٹاگھٹ پانی چڑھا لیا، پھر بھی یوں لگتا تھا کہ حلق میں کانٹے اگائے ہوں۔ تم ٹھیک ہو نا ایمی؟ جوجو کی آواز پر اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر آنکھیں موند لیں۔ جوجو دھیرے دھیرے اس کا سر سہلانے لگی۔ بخار کی شدت میں واضح کمی آ گئی تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس کی آنکھوں کے کناروں سے پانی بہنے لگا۔ اسے روتے دیکھ کر جوجو پریشان ہو گئی۔ ایمی روتی کیوں ہو؟ میرا کوئی نہیں ہے جوجو، وہ ہچکی لے کر بولی۔ میں ہوں نا تمہارے پاس۔ جوجو نے بے حد پیار سے تسلی دی۔ میں اس دنیا میں جس پر بھی اعتبار کرتی ہوں وہ میرا نہیں نکلتا۔ اس طرح کیوں سوچتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے؟ ایمن نے سرخ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ میرے نانا ہیں۔ کون؟ جوجو کو الف بے کی بھی خبر نہ تھی۔ سر طاہر کے دادا شجاعت علی رضوی۔ جوجو ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ تمہیں یقین نہیں آیا؟ جوجو نے اسی عالم میں نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ میرے نانا ہیں، میری ممی کے بابا۔ سر طاہر میرے کزن ہیں۔ تم نے پہلے تو کبھی نہیں بتایا۔ بس یوں ہی، مجھے لگا سب ان سے ملنے نہیں دیں گے۔ لیکن تمہاری ماما کا نام تو سارہ حمید سننے میں آیا ہے۔ جوجو نے الجھ کر پوچھا تھا۔ ہاں، پورا نام سارہ حمید شجاعت علی ہی ہے۔ اچھا۔ جوجو کچھ لمحے پہلے والی کیفیت سے باہر آ گئی تھی۔ اب تو میری سمجھ میں نہیں آتا میں کس پر یقین کروں۔ کیا بات ہے؟ جوجو اس کا ہاتھ سہلانے لگی۔ مجھے نہیں پتا۔ ایمن نے کرب سے آنکھیں بند کر لی اور کروٹ لے لی۔ تم کچھ بھی نہیں جانتی؟ تم بتاؤ تو پتہ چلے گا۔ جوجو نے ہمت نہ ہاری۔ کس کی مانوں؟ نانا کی یا طاہر بھائی کی؟ کس معاملے میں؟ تمہیں میں نہیں بتاتی۔ جب مجھے کچھ بتانا ہی نہیں تو مشورہ کیوں مانگ رہی ہوں؟ جوجو مسکرائی تھی۔ مشورہ نہیں مانگ رہی، یوں ہی بات کر رہی ہوں۔ وہ کسی قدر تلخ ہوئی تھی۔ جوجو میں بتا نہیں سکتی، مگر وہاں آ کر نانا اور طاہر بھائی ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو گئے تھے۔ جوجو نے پوچھا۔ کس بارے میں؟ کس؟ وہ مقابل کیوں کھڑے تھے؟ نانا بزرگ ہیں، تجربہ کار انسان ہیں، پھر وہ تمہارا برا تو نہیں چاہیں گے؟ جوجو کو کسی بات کا پتہ نہیں تھا، پھر بھی حوصلہ بڑھانے کو کہہ دیا۔ وہ میرا برا چاہ سکتے ہیں؟ ایمن کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ تمہارے نانا سے زیادہ نہیں چاہ سکتے۔ کچھ رک کر جوجو نے کہا۔ ایمن نے گردن موڑ کر کچھ حیرت سے اسے دیکھا، پھر دوبارہ سیدھی ہو گئی۔ تبھی اسے یاد آیا کہ رات کو وہ کمرہ لاک کر کے بیٹھی تھی۔ دروازہ کس نے کھولا تھا؟ اس نے جوجو کا دھیان دوسری طرف لگانا چاہا۔ بابر بھائی نے، کھڑکی پھلانگ کر۔ تم بے ہوش پڑی تھیں، ہم بہت پریشان ہو گئے تھے ایمن۔ ایمن نے یوں ہی کہا۔ جوجو سمجھی اس نے یقین نہیں کیا۔ تو بے اعتبار نہیں ایمی، لیکن یقین کرو ممی بھی بہت پریشان تھیں۔ ایمن کے ذہن میں کل کی باتیں چکرانے لگیں تو اعصاب تن سے گئے تھے۔ وہ جھجری لے کر رہ گئی۔ دروازہ کھول کر بابر اندر آیا۔ اسے جاگتے دیکھ سکون کا سانس لیا۔ ایمی تم ہوش میں ہو؟ پاگل، بالکل پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے سر پر چپت لگائی، پھر جوجو کو اشارہ کیا۔ اس کے لیے ناشتہ لے آؤ۔ وہ اٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ دودھ اور ابلا ہوا انڈا لے آؤ، ایمن کو پسند ہے۔ بابر اس کے بولنے سے پہلے بول پڑا تو جوجو باہر چلی گئی۔ آنکھیں پھر سے لبالب بھر آئی تھیں۔ اس نے اپنی اس زندگی میں محبت اور نفرت کو یکساں برتا تھا۔ جس شدت کی محبت اس حصے میں آئی، اسی شدت کی نفرت بھی دیکھی تھی۔ گڑیا رو کیوں رہی ہو؟ سر میں درد شروع ہو جائے گا۔ بابر نے اسے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے کہا۔ تمہارے نانا ٹھیک تو ہیں نا؟ بابر نے پوچھا۔ بابر مزید کچھ پوچھنے کے لیے مناسب الفاظ تلاشنے لگا اور ایمن جانتی تھی وہ پوچھے گا۔ وہ پہلے سے خود کو تیار کرنے لگی۔ میں ادھر گیا تھا، وہاں کسی نے دروازہ ہی نہیں کھولا، اندر سے بند تھا۔ ایمن نے تیزی سے بازو ہٹایا۔ آپ کیوں گئے تھے؟ بابر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ ایمن نے جز بز ہو کر نظروں کا زاویہ بدل لیا۔
کچھ نہ کچھ گڑ چکا تھا۔ تبھی قدر تلخی سے بتانے لگی، آپ اور آپ کی مدر نہ جانے کیا کیا مفروضے قائم کر رہے ہیں، اس لیے بتا رہی ہوں۔ تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ ہم امی کے متعلق بات کر رہے تھے، انہوں نے میری ماں کا ذکر کیا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میری بدتمیزی پر انہوں نے مجھے کئی تھپڑ کھینچ مارے اور مجھے وہاں سے نکال دیا۔ میں غصے میں وہاں سے نکلی، بس اتنی سی بات ہے۔ وہاں آپ کی ماں پتانے گھڑ رہی ہے۔ اس کا لہجہ اور انداز دونوں ہی قابل گرفت اور ناقابل برداشت تھے، مگر بابر برداشت کر گیا تھا۔ اسے دکھ بھی ہوا، اور آپ بھی پہنچ گئے میری جاسوسی کرنے۔ بابر اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں سے سنجیدگی کے ساتھ ساتھ رنجیدگی بھی مترشح تھی۔ ایمن نے محسوس کیا تھا، جو ناشتہ لے کر آئے گی تو کچھ نہ کچھ ضرور کھا لینا۔ بس اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ ایمن کو افسوس ہوا تھا یا نہیں، دراصل اس کا ذہن اس کے متعلق سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔